زبور ایک آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی 4 بڑی کتابوں میں سے ایک ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ کتاب بطور رہنمائی اور نصیحت کے طور پر عطا کی گئی۔ زبور کا بنیادی مقصد بنی اسرائیل کی اصلاح اور ہدایت تھا۔ اس کتاب میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شامل تھی۔ زبور میں دعائیں اور مناجات بھی موجود تھی۔ یہ کتاب انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا ذریعہ بنی۔ اس میں شریعت کی تفصیل احکام موجود نہیں تھے۔ توریت میں جہاں احکام اور شریعت کے قوانین تھے، وہاں زبور زیادہ تر نصیحت اور ذکر پر مشتمل تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو نہایت خوبصورت اور حسین آواز اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے بھی آپ کی آواز سن کر ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زبور میں اللہ کی محبت اور خشیت کا بیان کتنا گہرا ہے۔ زبور انسان کے دل کو نرم کرنے والی کتاب تھی۔ یہ کتاب قرآن کی طرح مکمل ضابطہ حیات نہیں تھی، بلکہ یہ زیادہ تر ایک صحیفے یا مجموعہ نصیحتوں کی طرح تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی گئی تھی۔ اس میں نیکی، صبر اور شکر کی تعلیم دی گئی۔ زبور میں ظلم، غرور اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی گئی تھی۔ یہ کتاب بنی اسرائیل کے دلوں کو ایمان اور عبادت کی طرف مائل کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے باوجود بار بار نافرمانی کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو طاقت اور حکومت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مضبوط سلطنت عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت دونوں عطا ہوئے۔ آپ نے انصاف کے ساتھ حکومت کی، لیکن جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ترک کیا تو مشکلات شروع ہو گئی۔ ان میں دنیا کی محبت اور نافرمانی بڑھ گئی۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف عذاب بھیجے۔ کبھی دشمن قوموں نے ان پر حملہ کر دیا، کئی بار وہ قید اور غلامی کی زندگی میں مبتلا ہوئے۔ بعض اوقات ان کی بادشاہ ظالم اور کمزور نکلے۔ ان کے درمیان اتحاد ٹوٹ گیا، بھائی بھائی کے خلاف ہو گیا، ان کی سلطنت کمزور پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے عزت اور طاقت چھین لی۔ ان کے دشمن ان پر غالب آ گئے۔ وہ اللہ کی کتاب اور انبیاء کی تعلیمات بھول گئے۔ ان کے دل سخت ہو گئے۔ ان پر سب سے بڑا عذاب تھا کہ اللہ نے ان کی وحدت ختم کر دی۔ وہ چھوٹی چھوٹی قوموں اور گروہوں میں بٹ گئے۔ زبور انہیں یاد دلاتی تھی کہ جو اصل طاقت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے، لیکن جب وہ ہدایت چھوڑتے گئے تو رسوائی ان کا مقدر بنتی گئی۔ اس کا مقصد انسانوں کو یہ سبق بتانا تھا کہ نافرمانی کا انجام صرف اور صرف ذلت ہوتی ہے اور اللہ کی اطاعت عزت اور کامیابی دیتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی اور زبور دونوں ہمارے لیے نصیحت ہیں۔ زبور ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور دعا کی اہمیت سکھاتی ہے، اور بنی اسرائیل کی تاریخ ہمیں
یہ بتاتی ہے کہ نافرمانی ہمیشہ تباہی لاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بھی بار بار بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرتا ہے تاکہ امت مسلمہ عبرت پکڑے۔